ملیے میاں چنو کے ایسے وکیل سے جنہوں نے آج تک کسی بھی کیس کی 1 روپیہ فیس نہیں لی۔ ایڈوکیٹ توقیر کی زندگی میں ایسا حیرت انگیز کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہر ماہ 100 یتیم خاندانوں کو راشن بھی بھجواتے ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ اب کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے، لوگوں کے مقدمے لڑتے ہوئے؟ اجالا تیسرا سال ہے کورٹ میں میاں چنو بار میں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ خدمت کر رہے ہیں، اس کو بھی پروفیشن نہیں بنایا، کیا وجہ ہے؟ خدمت 2020 میں میرا بیسیکلی میں ایک ذمہ دار فیملی سے ہوں، تو میں کام کے سلسلے میں ریپر جو گندم کی کٹائی والا آتا ہے وہ میں نے جیسے پش کیا تو میری جو بیک بون تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ 12 اپریل 2020 کا واقعہ ہے، گندم کی کٹائی کے مطلب سلسلے میں۔ تو میری بیک بون بالکل ٹوٹ گئی اور جو میں میری دونوں ٹانگیں ہیں آپ کہہ لیں کہ پیرالائز ہو گیا تھا میں۔ تو اس کے بعد میں نے 1 سال پورا بیڈ پہ گزارا۔ تو الحمدللہ فیملی کی طرف سے ایک سپورٹ تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا، میڈیسن یوز کی اور جو کہہ لیں کہ دم درود ہوتے ہیں وہ بھی کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت دی اور بہترین صحت دی۔ تو میں نے سوچا کہ یار مجھے کوئی ایک ایسا سٹیپ لینا چاہیے کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس میں مطلب کوئی یتیم فیملیز ہوتی ہیں خاص کر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ شروع کر دیا، آغاز کیسے ہوا، سوچ لیا، کتنا ٹائم لگا اسے شروع کرنے میں؟ ٹائم پہلے بھی الحمدللہ یہ کام کر رہے تھے کہ کسی بندے کو کوئی میڈیسن چاہیے یا جہیز کو کوئی بندوبست کرنا تو وہ کام کر رہے تھے پہلے بھی، لیکن یہ مسئلہ جو واقعہ بننے کے بعد، یہ جو چوٹ لگی اس کے بعد پراپر طریقے سے سوچا کہ یار جو یتیم فیملیز ہیں، مطلب جو نابالغ بچے ہیں، جیسے میرے ساتھ مسئلہ بنا ہے تو میرے تو کرنے والے تھے، بہن بھائی دوست اور والدین، بڑی سپورٹ تھی۔ تو الحمدللہ یہ میرا گزارا ہوتا رہا۔ میں نے سوچا کہ یار جو بندے جن کا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جن کا گزارا نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے تو بڑی پرابلمز ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے۔ تو میں اور میرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ، یہ دوستوں اور بھائیوں کی تعاون سے، محبتوں سے میں نے ایک شروع کیا کہ جو یتیم فیملیز ہیں خاص کر جن کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بچے نابالغ ہیں، ان کے لیے جو راشن ہے نا وہ ہر مہینے ان کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا خرچ آ جاتا ہے اور یہ خرچ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مین مجھے جو فنڈ ہے وہ میں اپنی جو زمین ہے، میں بیسیکلی ایک ذمہ دار فیملی سے ہوں، تو مجھے جو فنڈ ہے وہ مین جو میرا عشر ہے اس سے آتا ہے۔ تو ہر 3 مہینے کی فصل ہوتی ہے، 4 مہینے کی فصل ہوتی ہے، تو 3-4 مہینے کے بعد جو عشر نکلتا ہے، عشر میں سے میں وہ جو چیزیں ہیں نا وہ میں جو پیسے ہیں وہ نکال کے میں ہر مہینے یوز کرتا ہوں اس کو فنڈ میں۔ اور یہی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی بزنس جو ہے آپ اسی کو چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خدمت خلق کر رہے ہیں کہ آپ کو ادھر سے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ضرور کمایا جائے، لیکن جو میرا سورس آف انکم ہے بہترین الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرا ذمہ دارا ہی ہے۔ میرے پاس تقریباً 4.5 مربع زمین ہے، 110 ایکڑ، تو اسی سے ہی مطلب میرا بہترین گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اسی سے میں جو ڈونیشن ہے، جو فنڈ ہے، وہ میں عشر ہے اسی سے نکال کے اس میں یوز کر رہا ہوں۔ اچھا توقیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ فیملیز کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ جو راشن دیتے ہیں میاں چنو میں ہی دیتے ہیں یا میاں چنو سے پھر باہر بھی دیتے ہیں؟ فیملیز کو کس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یتیم فیملیز تو بہت ساری ہیں؟ بالکل یتیم فیملیز بہت ساری ہیں، اس میں میں اور میرے دوستوں نے مطلب ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور تقریباً ہماری 15 لوگوں کی ٹیم ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو چیک کرتے ہیں کہ جو فیملی واقعی ڈیزرونگ فیملیز ہے اور یتیم فیملی ہے، اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ بچوں کا بے فام اور جو عورت ہے اس کے ہسبینڈ کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، تو ان کا کانٹیکٹ نمبر، بس اس کے علاوہ اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی مطلب جو بچے نابالغ ہیں، بے فام سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے ہمسائے ان سے بھی مطلب آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈیزرونگ فیملیز ہے اور ان تک مطلب یہ حقدار ہے، حق پہنچانا چاہیے اس تک۔ تو رات کے اندھیرے میں راشن پہنچاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا تھیم ہے؟ رات کے اندھیرے میں راشن پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی عزت نفس ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہر بندے کی عزت ہے۔ جس بندے کو روٹی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا روٹی تو دینی ہی دینی، وہ ملنی ہے، لیکن کسی بندے کی عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو راشن ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی پہنچایا جائے، دن کے ٹائم نہیں۔ اچھا ایک اور چیز آپ نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے کہ ان فیملیز کو بھی نہیں پتہ کہ راشن کون دے کے جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں میں اگر سامنے آؤں تو بعض اوقات سامنے آ بھی جاتا ہوں، پتہ چل بھی جاتا ہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں ایک چھوٹا سا کلپ لیتا ہوں 2-3 سیکنڈ کا جس فیملی کو راشن دیتے ہیں، اس میں کسی بندے کا کوئی چہرہ نہیں، کسی بندے کا کوئی پورا گھر نہیں ہے. جس بندے کو فیملیز کو راشن دینا، اس کا جو گیٹ ہے اس کے آگے راشن رکھ کے 2 سے 3 سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ لیتے ہیں، کہ تاکہ لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ یار یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں اور اس کام کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلائیں. اچھا، آج کل ایک چیز چل رہی ہے، آپ نے بھی ابھی وہی بات کی، نیکی کر دریا میں ڈال. اب چل رہا ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ کیونکہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، کہ کیا نیت ہے؟ بے شک جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. انسان کی نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ وہ بڑا کار صاف ہے، وہ کرنے والا ہے. بے شک کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کر رہا ہے سب کچھ، لیکن کچھ نہ کر سکے، نہ کسی کا وہ فائدہ نہ کر سکے تو کم از کم نقصان نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. مستقبل میں اور کون کون سی چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، اب 100 فیملیز کو راشن دے رہا ہوں، کہ یہ چیز بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے؟ جی میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں انشاءاللہ فرسٹ آف آل تو راشن ہے یتیم فیملیز کو، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیملیز جو یتیم بچی ہیں یا غریب بچی ہیں، جہیز ایک ہے تو لعنتی لیکن ضروری بھی ہے، تو جہیز کا بندوبست بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو ینگ نوجوان جو مطلب غریب ہیں، جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں، سہارا نہیں ہے، ان کو کاروبار دیا جائے انشاءاللہ. اچھا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوں گے، ہونا بھی چاہتے ہیں، وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیسے آپ تک اپروچ کرتے ہیں؟ میری آئی ڈی ہے ایڈوکیٹ توقیر کاٹھیا کے نام سے. اس پہ مطلب میری جو پچھلے 28 مہینے کی جو میں کارکردگی ہے، جب مطلب جو کام کر رہے ہیں، راشن ڈیوائیڈ کریں، وہ ساری ویڈیوز اسی پہ پڑی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ اس میں کسی بھی فیملی کو کوئی مطلب عزت نفس مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی بندے کا کوئی چہرہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. اور جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ میرا اس پہ شیئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ میرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہماری فیملی ایک جوائنٹ فیملی ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ تقریباً 18 سے 20 بچے ہیں. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا وہ 10 روپے جرمانہ ڈالے گا. تو اس طرح مطلب پہلے مہینے تو تقریباً جو جرمانہ ہے وہ 3500 سے لے کر 4000 تک بن گیا. اس کے میں نے 2 راشن کے بیگ بنوائے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کام بڑا بہترین ہے، اگر 10 روپے سے مطلب اگر 2 فیملیز کو راشن جا رہا ہے تو 100 روپے فکس کر دینا تو زیادہ بہتر رہے گا. اس کے بعد پھر کیا کیا؟ جب پہلے منتھ بچوں سے 3500 روپیہ ٹیکس اکٹھا ہو گیا، کہہ لیں کہ جو فائن تھا وہ اکٹھا ہو گیا. جی میں نے یہی سوچا کہ یار اگر 10 روپے کے حساب سے اگر فیملیز کو 2 فیملیز کو راشن جا رہا ہے مہینے کے بعد، تو اگر 100 روپے فکس کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 فیملیز کو نہیں 10 فیملیز کو جا سکتا ہے. تو اس طرح میں نے اسٹیٹس سے بھی اندازہ لگایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی چیز چاہیے تو اسٹیٹس لگانا. اگر 100 بندہ اسٹیٹس دیکھ رہا ہے تو 100 بندے میں سے تقریباً 3 سے 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً میکسیمم 5,000 دے سکتے ہیں، اس سے علاوہ اور نہیں ہے. تو اس حساب سے 2-3 ہزار بنتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر 100 روپے فکس کر دیا جانا تو ہر بندہ ایزیلی دے سکتا ہے. تو اس طرح اس حساب سے 10,000 بنتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار اگر میں 10,000 اکٹھا کر رہا ہوں تو باقی 10 لوگ کریں تو 1 لاکھ بنے گا. تو اس طرح 50 فیملی کو راشن جائے گا. تو الحمدللہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو 2 مخلص دوست ہیں، مخلص بھائی ہیں، فیملیز کی سپورٹ ہے، یہ اس سے ملتا ہوا تقریباً یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا.